یہاں پر کیا قاعدہ ہے جی؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر لام اور را میں کیا ہوگا؟ ادغام بلا غنہ، یعنی وہاں پر غنہ نہیں کریں گے، صرف ادغام کریں گے. جیسے مر ربہم، اور را کے بارے میں آپ نے کیا قاعدہ یاد کیا ہے کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. جیسے مر ربہم، اسی طرح آگے ربہم محدث، ربہم یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی ہوگا. ربہم محدث، محدث الا محدث. اگر تنوین نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اظہار. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جیسے محدث الس، محدث الس. یہاں جو سا دو زیر فن ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے. حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے. اِلَّسْتَمَعُوهُ، یہ واو کون سی ہے؟ واو مدہ. واو مدہ کون سی ہوتی ہے؟ واو ساکن اور اس سے پہلے تو واو مدہ ہے. اِلَّسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. جو یلعبون میں ہم نے مد کی ہے اس کو کہتے ہیں مد عارضی. یہ کون سی مد ہے؟ مد عارضی. اور یہ 3 الف کے برابر لمبی ہوتی ہے. مد عارضی کتنے الف کے برابر لمبی ہوتی ہے؟ جیسے وَهُمْ يَلْعَبُونَ. اب پوری آیت کو میرے ساتھ ملا کے پڑھیں. مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ